سیدہ فاطمہ سے اگر دلوں میں محبت ہے، مولائے کائنات سے محبت ہے، تو آج آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہی جہیز کی لعنت ہے جو تم نے گڑھ رکھی ہے۔ جتنے غیر شادی شدہ نوجوان ہیں ان سے میری گزارش کی توجہ کریں، اور جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادی کرنے کا پلان رکھتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، ان سے میری گزارش، جب اللہ کے رسول اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے ایک چادر ڈالی اور اپنی شہزادی کو رخصت کیا۔ کچھ لوگوں نے جہیز کا تذکرہ کیا کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا۔ یہاں پر کوئی بحث مباحثہ مناظرہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتا ہوں، صوفیہ کا غلام ہوں، کوئی خطیب ادیب، کوئی مفکر مدبر نہیں، صرف آپ کو اگر میری بات اچھی لگے تو قبول کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، پھر اس میں ایک فہرست ہے، چکی دی، چمڑے کا بستر دیا، اور چولہا تھا، اور برتن تھے، کٹورا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ یہ بات سن، پہلے سن لے پوری۔ اب کوئی، میں کبھی نہیں کہتا لیکن آج کہتا ہوں، جب تک یہ بات میری مت سننا، اٹھ کے مت جانا، ٹھیک؟ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، کیونکہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جہیز دیا، تو پھر 5 برتن کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر لڑکے والے کہتے ہیں جب حضور نے اپنی شہزادی کو دیا تو پھر آپ بھی ہمیں دیں۔ کار بھی مانگی جاتی ہے، سونے کی انگوٹھی مانگی جاتی ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کہ آپ کے گجرات میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ سے اگر دلوں میں محبت ہے، مولائے کائنات سے محبت ہے، تو آج آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہی جہیز کی لعنت ہے جو تم نے گڑھ رکھی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے پاس غربت کی وجہ سے دینے کو بھیک کے طور پہ کوئی کار نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی کروڑوں روپیے نہیں، تو لوگ تو بہت سارے علاقوں کے جہیز نہیں مانگتے، کچھ تو مانگ رہے، اور جو نہیں مانگتے وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ لوگ ان گھروں میں جاتے ہی نہیں رشتہ لے کر جہاں سے جہیز ملنے کی امید نہیں رہتی، بلکہ انہی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پہ سن لیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں، جہیز کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو مت بیچو، غریبوں کی بچیاں گھر میں لاؤ، ان کی غریبوں کی فکر کو دور کر دو۔ اگر تم نے بغیر جہیز کے غریب کی بیٹی اپنے گھر میں لائی اور اس غریب کی فکر کو دور کر دیا تو ہوگا کیا؟ جہیز والے کے گھر سے جہیز لاؤ گی تو تمہیں جہیز ملے گا، لیکن غریب کی فکر دور کر دو گی تو تمہیں سیدہ فاطمہ کی نگاہ عنایت نصیب ہوگی۔ جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، فاطمہ کی نظر کرم کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید بلال باپو، ان کے والد کو، ان کے گھرانے کو، کہ آج اس شادی میں میں آیا ہوں، اس شادی کا حال یہ ہے جس میں آپ سب آئے ہیں کہ بیٹی والوں سے کچھ نہیں لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے صرف بیٹی دو، بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں دو، لیکن آپ کہتے ہیں جہیز دیا۔ 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ان کو رشتے نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ اب میں ان بھاگنے والی بیٹیوں کی تعریف تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب ایک بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، میری ماں راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتی ہے، اور کوئی مسلمان بھکاری کے یہاں سے مجھے رشتہ نہیں آتا کیونکہ اس کو جہیز کی بھیک چاہیے، اس کو جہیز کی خیرات چاہیے، وہ دلہن لینے نہیں بلکہ بھیک لینے نکلا ہے، تو لڑکیاں حساس ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی لیے پھر وہ فیصلہ کرتی ہے یا تو خودکشی کر لیں، یا تو وہ مر جائے، یا تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جائے، کم سے کم ماں باپ کی فکر تو دور ہو جائے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے معاشرے میں ایک تو جہیز کو پروموٹ کر رکھا ہے، اور دوسرا بات یہ ہے ہم اپنی بیٹی کا جہیز تو جماتے ہیں لیکن اب دوسرے پڑوس کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مالداروں، شادی
رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، لیکن اس کی ایک تفصیل سن لیں۔ آپ کہیں گے علامہ نعیمی نے لکھا، فلاں نے لکھا، یہ سب میرے آقا ہیں کی میری کوئی علمی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے تھوڑا اللہ نے عقل دی تو اس پہ کر، انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا، لیکن سوچنے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی سوچ کو پرموٹ کرنا ہوگا۔ توجہ کریں، پہلی بات تو عرب میں جہیز کا کوئی دستور نہیں تھا، کوئی جہیز کا دستور نہیں تھا۔ یہ جہیز کا تصور ہندوستان میں، اور ہندوستان میں بھی ان کے پاس ہے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہیز کا کوئی تصور، ورنہ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 شادیاں کی، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن سے شادیاں کی وہ معاذ اللہ کوئی غریب فقیر لوگ تھے، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا ملکہ فردوس سے بری سیدہ خدیجہ سے، ملکہ جن کو ملکہ تجار کہتے، ملکہ تجار، پورے مکے میں ان کے گھر سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ٹھیک۔ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، ان کے والد مکے کے سرداروں میں تھے۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کے والد خیبر کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح بڑے خاندانوں میں ہوئے ہیں۔ 11 میں ایک جگہ تم جہیز لیا ہوتا، اگر عرب میں دستور ہوتا تو فکر نہیں، لیا نہیں مگر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ لینا سنت نہیں ہے، دینا سنت ہے، اس لیے دے رہے۔ میں نے کہا یہ بھی سنت نہیں۔ توجہ کریں، بات اتنی ہے، اگر یہ چکی، یہ کٹورا، یہ چمڑا، یہ سب نظر میں رکھے فہرست، بات یہ تھی حضور علیہ السلام نے جہیز سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ چونکہ حضور علیہ السلام نے مولائے کائنات کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، اپنے گھر میں پرورش کی تھی، تو اگر علی مرتضیٰ کا نکاح بفرض محال کہہ رہا ہوں، بفرض محال، اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا، تو چونکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کو پالنا یہ حضور نے اپنے ذمے لیا تھا۔ آپ کو تاریخ دیکھیں کہ حضرت نے چچا حضرت عباس سے کہا تھا، چچا میرے چچا حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، اب تو حضرت نے ابو طالب کا بوجھ کم کر لیتے ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے کے پالا، اور مولا علی کو حضور نے لیا بچپنے سے، تو پالا حضور نے، پڑھایا حضور نے، تربیت کی حضور نے، حضور کے گھر میں پلے بڑے۔ تو اب اگر علی مرتضیٰ کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا۔ برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا۔ تو میرے آقا نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بلکہ بھائی کا گھر بسانے کے لیے، چونکہ نیا گھر تھا، نیا مہمان تھا، اور گھر میں سامان نہیں تھا، تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں بلکہ بھائی کے لیے انتظام فرمایا۔ اب اگر کوئی راجکوٹ والا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اتنا دل بڑا ہے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا کرو، کیونکہ حضور نے تو بھائی کے لیے کیا، بھائی کے لیے کیا۔ اب یہ بات تو ہوگی حضور نے جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کے لیے، مولا علی کو دیا، فاطمہ تو زہرا کو نہیں دیا، مولا علی کو دیا۔